بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، یعنی ان کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر نہیں آئے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور اور مبارک شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور مادر گرامی حضرت آمنہ تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، اسی وجہ سے آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے بچپن سے آپ کو پالا۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ رسول خدا جب 6 سال کے ہو گئے تو آپ کی مادر گرامی حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ اسی وجہ سے جناب عبد المطلب ان کا بڑا خیال رکھتے تھے اور اب وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال بھی کیا کرتے تھے۔ 2 سال کے بعد جناب عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے اور اب آپ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری آپ کے چاچا حضرت ابو طالب نے سنبھال لی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے والد حضرت ابو طالب اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد تھی، جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی اور وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت چاہتے تھے۔ رسول خدا کئی سال ان کے پاس رہے اور بڑے ہوئے۔ اسلام سے پہلے مکہ کے لوگ اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے لکڑی اور پتھر سے بنے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوں، اسی وجہ سے اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ مکہ والے ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے اور بہت کم لوگ پڑھے لکھے تھے۔ قریش جیسے بڑے قبیلے میں صرف 17 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ 1400 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جیسے لوگوں میں پیغمبر بن کر آئے۔ انہوں نے عرب سے لوگوں کی ہدایت کرنا شروع کی، لیکن دین اسلام صرف عرب والوں کے لیے نہیں تھا۔ قرآن میں آیا ہے کہ وہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ مردوں میں سب سے پہلے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے وہ امام علی علیہ السلام تھے، اور عورتوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائی وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا تھی۔ رسول اسلام 3 سال تک چپ کر لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ اس وقت مکے کے کچھ ہی لوگ مسلمان ہوئے، لیکن یہ سب کافروں کے ڈر سے چپ کر نماز پڑھتے تھے۔ 3 سال کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کی دعوت کی اور ان تک خدا اور اسلام کا پیغام پہنچایا۔ کچھ نے آپ کی بات مانی اور کچھ لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہدایت کی بہت کوشش کی، لیکن کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا۔ مکہ کے لوگ رسول خدا کو شروع سے سچا اور امانت دار مانتے تھے اور ان کو محمد امین کہہ کر پکارتے تھے، لیکن جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا تو یہی لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ معاذ اللہ تم پاگل اور جھوٹے ہو۔ ایک بار مکے کے کافروں نے رسول خدا سے کہا اگر تم سچ میں پیغمبر ہو چاند کو بیچ سے 2 ٹکڑے کر دو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اگر میں اس کو 2 ٹکڑوں میں کر دوں گا تو تم لوگ ایمان لے کر آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں۔ رسول خدا کے حکم سے جب رسول خدا نے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے میں تقسیم ہو گیا، مگر مکے کے کافر یہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی محمد کا جادو ہے۔ مکے کے کافر رسول خدا کو اور ان کے ساتھیوں کو بہت پریشان کرتے تھے، انہیں ڈراتے دھمکاتے تھے اور وہ لوگ کبھی کبھی رسول خدا کے اوپر کوڑا بھی پھینکتے تھے، کبھی پتھروں سے مارتے تھے اور کبھی برا بلا کہتے تھے۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی مارتے اور ٹارچر کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آخر میں رسول خدا اور ان کے ساتھی
مکے والوں کے ظلم سے تنگ آ کر مکہ چھوڑ کر مدینے چلے گئے۔ مدینے کے لوگ رسول خدا اور ان کے ساتھیوں کے آنے پر بہت خوش ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے کر گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے لوگوں کی مدد سے اسلامی حکومت بنائی۔ رسول خدا کا مدینے کا یہ سفر ہجرت کہلاتا ہے۔ اسی دن سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات بھی ہوئی، جسے ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے۔